طالبان اب بھی امریکہ کے خلاف اپنے وطن افغانستان کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ ان طالبان کا پاکستان میں موجود غیر ملکی طالبان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں موجود طالبان جن کو تحریک طالبان پاکستان کا نام دیا گیا ہے، ہر وہ اقدام اٹھا رہی ہے کہ جس سے پاکستان کے وجود کو خطرات لاحق ہیں۔ ان کے پیچھے وہی نظریہ کار فرما ہے کہ سب سے پہلے منافقین سے نمٹا جائے۔ مولانا محمد صوفی نے اسلامی شریعت کی منمانی تشریح کی اور ان کے مطابق جمہوریت کفر ہے۔ کشمیر میں جاری جہاد دراصل جہاد نہیں اور پاکستانی عدالتی نظام کفر اور وکلا تحریک بھی منافقانہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان بیانات کا فائدہ کس کو ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ امریکہ نے جب بھی اس خطے میں پاکستان کو اہم کردار دینا ہوتا ہے تو وہ آمریت کا سہارا لیتا ہے۔ اوباما نے اپنی حکومت کے 100 دن پورے ہونے پر ایک خطاب کے دوران پاکستان کی جمہوری حکومت پر تنقید جبکہ پاکستانی فوج کی تعریف کی۔ سونے پر سہاگا فاکس نیوز کے انٹرویو کے دوران جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے پاکستان میں جمہوری عمل کو کمزور اور فوجی طاقت کو مضبوط قرار دیتے ہوئے پاکستان کی موجودہ حکومت کو 2 ہفتے کا ٹائم فریم بھی دے دیا۔ صوفی محمد کا جمہوریت کو کفر کہنا ایک باشعور شخص امریکہ کی زبان قرار دے سکتا ہے کیونکہ امریکی ایجنڈا بھی یہی ہے۔ کشمیر میں جاری تحریک کو جہاد قرار نہ دے کر کشمیری مجاہدین کی حوصلہ شکنی کی گئی جس سے ہندوستان یقیناً خوش ہوگا۔ پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام میں لاکھ خامیاں ہی کیوں نہ ہوں، پاکستان میں حالیہ وکلا تحریک نے عدالتی نظام میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور حال ہی میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری نے نئی جوڈیشل پالیسی ترتیب دی ہے جس کے مطابق کیسز کا فیصلہ جلد ہونا یقینی ہو جائے گا۔ مستقبل قریب میں ہماری عدالتیں پاکستان میں اسلامی قوانین کی ترویج میں قابل قدر اقدامات اٹھانے کا بھی ارادہ رکھتی ہیں۔ پاکستان کے موجودہ عدالتی نظام کو کفر اور حالیہ وکلا تحریک کو منافقانہ قرار دے کر عوامی انقلاب کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کیونکہ اگر یہ انقلاب آیا تو ایک ایسا اسلامی نظام تشکیل پا سکتا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہوگا اور فوج اپنی سرحدوں پر حفاظت پر مامور ہوگی۔ ایسا اسلامی انقلاب روکنا دراصل امریکہ کی منصوبہ بندی ہے کیونکہ امریکہ کا منصوبہ اس خطے کو مزید چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹنا ہے جس میں مختلف فرقوں کی حکومت ہو اور یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ممالک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اپنا اسلحہ یہاں فروخت کرتے رہیں اور تیل اور معدنیات سے بھرپور اس خطے سے مستفید ہوتے رہیں۔ دشمن اس وقت فرقہ وارانہ عناصر کو ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت پاکستان 2 جبڑوں میں پھنسا ہوا ہے، 2 ناپاک دشمن مگرمچھ کے جبڑے ہیں۔ ایک طرف یو ایس اور نیٹو ہے جو ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے اور دوسری طرف تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گرد ہیں جو اسلام کی اپنی تشریح کر کے پاکستان کی ریاست کو یرغمال بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ریاست ہماری آئیڈیالوجی نہ تو لبرل سیکولر ہے جس طرح مغرب ہمیں بنانا چاہتا ہے، نہ ہم وہ تنگ نظر دہشت گرد ہیں جو تحریک طالبان پاکستان ہے۔ تو نہ تحریک طالبان پاکستان کا بیت اللہ محسوس سچ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹا بدکار منافق ہے، قاتل ہے جس نے پوری امت مسلمہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ آج کے وقت کے خارجی ہیں جو امت کے دائرے سے نکل چکے ہیں باہر، اور دوسری طرف وہ مغرب اور لبرل سیکولر دہشت گرد ہیں کہ جو نیٹو اور امریکہ کے نام پر پاکستان کی ریاست پر حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس ریاست کو اپنا تمام فیصلے اپنی ویلیوز، اپنے قرآن، اپنی سنت اور اپنی اقدار، اپنی تاریخ کی بنیاد پر کرنے ہیں۔ واضح رہے کہ 12 برس قبل کراچی کے ماہنامہ ہیرلڈ نے پاکستانی عوام کے سیاسی، مذہبی اور معاشرتی رجحانات پر ایک ہمہ گیر سروے کیا۔ اس سروے کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ شرعی قوانین چاہتے ہیں؟ 98% نے ہاں میں جواب دیا۔ شریدے کے مدیر نے لکھا کہ اس سروے کا اہتمام خود ان کی نگرانی میں نہ ہوا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کرتے۔ پاکستان اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے، واحد اسلامی ایٹمی قوت ہونے کے باعث ہمارا وطن عزیز بہت سی سازشوں کا شکار ہے۔ ان سازشوں میں امریکہ، بھارت اور اسرائیل کھلم کھلا پاکستان مخالف سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں، مگر دکھ ایسی اطلاعات سے ہوتا ہے کہ کچھ دوست مسلم ممالک بھی ان سازشوں کو کامیاب بنانے میں مصروف ہیں یا ان کا نام لینا مناسب نہ ہوگا، مگر یہ وہی ممالک ہیں جو خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کا باعث بنے تھے۔ پاکستان کو اپنے دوست اور دشمنوں کی پہچان کر لینی چاہیے۔ ملک میں قائد اعظم اور اقبال کی فکر کے مطابق قرآن اور سنت کی روشنی میں پارلیمنٹ کے ذریعے شریعت کا نفاذ عمل میں لانا چاہیے جس میں
जिसमें 1973 के आइन के मुताबिक तमाम फिरकों की नुमाइंदगी होगी, ना कि चंद शर पसंद इनासिर की मनमानी सोच को शरीयत का नाम दे दिया जाए। शरीयत का नफाज इस वक्त मुल्क की अहम जरूरत बनकर सामने आ खड़ा हुआ है। ऐसा होने से इन रियासत मुखालिफ अनासिर की तहरीक उसी वक्त दम तोड़ जाएगी जब पार्लियामेंट और अदलिया के जरिए इस्लाम की दुरुस्त तशरीह की जाएगी और इसे नाफिजुल अमल किया जाएगा, जहाँ ना सूद होगा और ना इस्लानत से बिगड़ा हुआ माशरा, जहाँ औरतों को इनके हकूक मिलेंगे, अवाम को जल्द और मियारी इंसाफ, ना VIP कल्चर होगा, ना मुलायत, ना ये शरपसंद अनासिर होंगे, ना लिबरल फाशिस्टों के पर्दे में छुपे हुए साम्राज्य कुव्वतों के आलाकार। बस ईमान होगा और इस ईमान के जरिए मुआशरे में अमन,